السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور معذرت میں پچھلے کچھ دنوں ریکارڈ نہیں کر سکی اور آپ لوگوں کو بغیر وائس اوور کے ایپیسوڈ ملی۔ اصل میں نا میرے موبائل میں ریکارڈنگ کرتی تھی، لیکن موبائل کا کوئی ایشو تھا۔ جب میں ریکارڈ کر کے وہ ویڈیو دیکھتی تھی تو وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوا ہوتا تھا، اور پھر کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں دوبارہ نہیں کر پائی تھی، اس لیے پھر وہ ایپیسوڈ آپ کو بغیر وائس اوور کے ملا تھا۔ لیکن اب میں نے ایشو ریزالو کیا ہے اور آج میں نے وائس اوور کیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے وہ ہو گیا۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں بے پناہ پیار کی قسط نمبر 30۔ زمل اپنی پریزنٹیشن کی تیاری نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر عیسیٰ کا خیال آ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف عیسیٰ سخت بیمار پڑا ہوا تھا۔ یار مارکھور، میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، شرافتی سے یہ دوائی کھا لو۔ کیوں میرے ہاتھوں ضائع ہونا ہے تم نے؟ زویا یار کیا مسئلہ ہے؟ نہیں کھانی میں نے یہ، ٹھیک ہوں میں۔ عیسیٰ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ زویا نے ٹیبلٹ اس کے منہ میں ٹھونس دی، جبکہ عیسیٰ نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، دوائی کھا ہی لی۔ زویا عیسیٰ کو دوائی کھلا کر باہر چلی گئی، کیونکہ ای بی آ گیا تھا عیسیٰ کو کمپنی دینے، تو زویا باقی کے کام نپٹانے چلی گئی۔ انس بھی 2-3 مرتبہ فون کر کے عیسیٰ کا حال چال پوچھ چکا تھا۔ چاہے جو بھی ہو، شاویلا کے سب افراد ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے، اور یہی وہ طاقت ہے جس سے وہ جڑے ہوئے ہیں ایک ساتھ، اور یہ نہ ختم ہونے والی طاقت ہے۔ ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جب آپ کی فیملی ایک مٹھی کی طرح بن جاتی ہے نا، 5 انگلوں کی مٹھی، تو پھر اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ لیکن اگر خاندان کے بیچ میں ہی سانپ نکل آئے نا، تو پھر اللہ ہی مالک ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میری یہ تبصرے کرنے والی عادت کب جائے گی۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے میں آپ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں بولے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میجر انس شاہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ملک کو ایسے لوگوں کی شر سے بچایا جن کی وجہ سے یہاں عورتیں غیر محفوظ تھیں۔ وہ سب انگلش میں انس کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا تھا، سو میرے ہاتھوں ہوا۔ کسی اور کو چنا ہوتا تو وہ کرتا یہ سب۔ انس نے بھی انگلش میں انہیں اپنی سوچ بتائی۔ وہاں کے مشہور لوگ تک میجر انس شاہ سے اظہار پسندیدگی کر رہے تھے اور اسے دعائیں دے رہے تھے کہ ان کے ملک کا نام اور عزت خراب ہونے سے پہلے ہی انس شاہ نے غداروں کا صفایا کر دیا، جبکہ انس ان سب سے عاجز بندے کی طرح مل رہا تھا۔ اسے اپنے کسی کارنامے پہ فخر نہیں تھا، وہ تو ذات الہی کی خوشنودی کا طلبگار تھا، اور اس کی یہی ادا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تھی۔ یہ آخری میٹنگ تھی جو کہ انس نے سنگاپور میں اٹینڈ کرنی تھی، اور اب میٹنگ سے فارغ ہوتے ہی انس ہوٹل کی طرف گیا، کیونکہ اسے زمل کی پریزنٹیشن بنانے میں مدد کرنی تھی کہ زمل سے کچھ نہیں کیا جا رہا تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ہر وقت روتلو شکل بنائے رکھتی تھی، جبکہ انس نے اسے 1000 بار سمجھایا تھا کہ عیسیٰ ٹھیک ہے اور کچھ ہی دنوں میں ہم واپس پاکستان چلیں گے۔ اب تو انس کو بھی برا لگ رہا تھا اور شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے بھائی اور اپنی گڑیا دونوں کے ساتھ غلط کیا، انہیں ایک دوسرے سے دور کر کے۔ خیر اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، اور شاید یہ ہونا ضروری بھی تھا، کیونکہ اس سے عیسیٰ کو ہی آگے جا کر فائدہ ہونا تھا۔ پتہ نہیں ابھی عیسیٰ کو فائدہ کیا ہونا ہے بھائی، وہ بیچارہ مرنے کے مقام پہ پہنچا ہے، اس کو فائدہ ہوگا۔ انس ہوٹل جا کر فریش ہوا اور کھانا لے کر زمل کے کمرے میں چلا گیا۔ پہلے کھانا کھایا اور مشکل سے اسے بھی کھلایا، پھر اس کی پریزنٹیشن مکمل بنوائی جو کہ آدھی بھی نہیں بنی تھی، چونکہ پرسوں اس نے سبمٹ کرنی تھی، اسی لیے انس نے اسے 2 دن لگا کر اچھے سے تیاری کروائی اور اس سے زمل کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ میجر انس شاہ کوئی کام کرے اور پہلا نمبر حاصل نہ کرے، یہ تو ناممکن سا جملہ تھا۔ زمل نے پریزنٹیشن دی تو سب ٹیچرز کو بہت پسند آئی اور زمل کو فرسٹ پوزیشن ملی، جس کی وجہ سے وہ خوش ہو گئی اور پریشانی کم ہوئی۔ پھر اس کے بعد انس زمل کو گھمانے لے گیا، کیونکہ انہیں تھوڑا سا ہی وقت ملا تھا گھومنے میں۔ واپس آ کر انہوں نے پیکنگ بھی کرنی تھی، کیونکہ ان کی آج رات ہی کی فلائٹ تھی پاکستان کی، جبکہ انس نے گھر میں سرپرائز دینے کے لیے یہ بتایا تھا کہ ان کی فلائٹ کل صبح کی ہے اور وہ شام میں پہنچیں گے۔ یہ صحیح ہے، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی باہر کے ملک جاؤں اور واپس آؤں تو ایسے سرپرائز دوں، کیسا ہیوی سرپرائز ہوگا نا، رات کے 12 بجے گھر میں انٹری ماروں۔ خیر یہ میری سوچ ہے۔
بھائی، وہ چیخا، ارمان پاگل ہو گئے ہو؟ کان کے پردے پھاڑنے ہیں کیا؟ عاصم نے اسے گھورا، جبکہ ارمان نے اپنے 32 دانتوں کی نمائش کی۔ میں تو بس دیکھ رہا تھا کہ آپ آج پھر یہ سب نکال کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس کا اشارہ سامنے رکھے سامان کی طرف تھا جس سے عاصم زنیرہ کے لیے جیولری بنا رہا تھا۔ اور تم آج پھر مجھے تنگ کرنے آ گئے ہو، آنکھیں سکیڑتے کہا۔ میں آپ کو تنگ کرتا ہوں؟ معصومیت چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ تنگ نہیں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہو۔ وہ جو سوچے بیٹھا تھا اس کے لاڈ اٹھائے جائیں گے، عاصم نے امیدوں پہ پانی پھیرا۔ بھائی، کوئی بھائی نہیں، فی الحال میں مصروف ہوں اور تم ہر دفعہ اسی وقت آن پہنچتے ہو، اس لیے ابھی یہاں سے کھسکو، ڈسٹرب نہ کرو۔ بیچارہ ارمان اپنی عزت افزائی کروا کے جا چکا تھا اور عاصم خانزادہ بہت مہارت کا مظاہرہ کرتے زنیرہ کی جیولری تیار کر رہے تھے، جو کہ اسے آج ہی ہر حال میں تیار کرنی تھی، سو وہ بغیر ارد گرد کی پرواہ کیے اپنے کام میں مگن رہا۔ زمل گڑیا، پیکنگ ہو گئی؟ جی بھائی، سب ہو گیا ہے۔ گڈ، چلیں پھر؟ جی چلیں۔ سامان گاڑی میں رکھتے دونوں ایئرپورٹ کے لیے نکلے تھے، جبکہ زمل کی سہیلیوں نے ایک دن بعد یونیورسٹی کے ساتھ نکلنا تھا، مگر زمل انس کے ساتھ ہی جا رہی تھی۔ انس اسے گھمانے لے کر گیا تھا اور پھر کھانا کھا کر وہ لوگ 2 گھنٹے بعد واپس آ گئے تھے اور پھر اپنی اپنی پیکنگ میں لگ گئے تھے۔ زمل نے تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر پیکنگ کر لی تھی، کیونکہ 2 گھنٹے بعد فلائٹ تھی اور زمل کو بہت جلدی تھی گھر جانے کی، سب سے زیادہ عیسیٰ سے ملنے کی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، جیسا تم کہو گے میں ویسا کروں گا، بس یہ نہیں چھوڑو۔ سامنے شیشے کے ڈبے میں موجود مائی گاڈ اسدھا، وہ جو بڑا سا موٹا سا سانپ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو، میں نے پھر بھی اپنی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ اسدھا کو دیکھتے وہ آدمی جو ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا 1 سیکنڈ میں لائن پہ آیا تھا۔ ارے ابھی تو آپ وفاداری نبھا رہے تھے اپنے ملک، اپنے مالک سے، اب جان بھی بنائی تو وفا ختم؟ اسے تنزیہ کہتے جھک کر اس کا منہ دبوچا۔ لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ آدمی نہیں جان پایا تھا کہ یہ شخص کون ہے، کیونکہ اس نے ہاتھوں تک پہ بلیک گلوز چڑھائے ہوئے تھے۔ اب غور سے سنو، اسے متوجہ کیا۔ یہ تمہیں آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنی اور اپنی بیوی کی جان بچا لو۔ اس آدمی نے جلدی سے سرس بات میں ہلایا تو مقابل کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی، جو چہرہ چھپا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی دیکھ نہ سکا، لیکن پھر جلدی سے وہی سرد لہجہ اپناتے اس سے مخاطب ہوا۔ کل صبح تمہیں تمہارے مالک کے اڈے پر بھیجا جائے گا اور تم معمول کے جیسے وہاں کام کرو گے، لیکن ہر بات، چاہے ضروری ہو یا غیر ضروری، ہم تک پہنچاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری بیوی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور اسے 2 وقت کا کھانا ملتا رہے گا۔ وہ خاموش ہوا۔ لیکن اگر تم نے کچھ بھی اس کے برعکس کیا تو انجام کے لیے تیار رہنا۔ اسے چھوڑتے ہوڈی میں چھپا وجود اٹھا اور واپس جانے کو مڑا۔ اور ہاں، کوئی چالاکی کرنے کا سوچنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا کہ اگر تمہیں تمہارے گارڈز کے سامنے سے اٹھایا جا سکتا ہے تو چوہے کو اس کے بل سے ڈھونڈنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ واہ کیا بات ہے! یہ کہتے وہ وہاں رکا نہیں، باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بوس، آگے کیا کرنا ہے؟ بس کل اسے واپس پہنچا دینا اور اس سے رابطے میں خود رہوں گا۔ باقی اس کی بیوی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم سب الرٹ رہنا اور ضرورت کی چیزیں بھی تیار رکھنا، کسی بھی وقت آرڈر آئے تو پہنچنا لازم ہے تم سب پر۔ جی بوس، ایسا ہی ہوگا۔ سر ہلاتے وہ شخص جہاں سے آیا تھا وہیں سے واپس چلا گیا۔ وہ شخص بھی میجر انس شاہ کی پرچھائی تھا، جیسے میجر انس شاہ کی دشمنی کے اصول تھے، وہی اصول اس چھپے ہوئے چہرے کے بھی تھے، کہ گنہگار پہ ظلم کرنے سے گریز نہیں کرنا اور بے گناہ کو اس سب سے کوسوں دور رکھنا ہے۔ ہاں، وہ مطلب اس کی بیوی اس کو ڈرا رہا ہے کہ میں تمہاری بیوی پہ ظلم کروں گا، لیکن اس کی بیوی کو کہہ کچھ نہیں رہا۔ السلام علیکم۔ وہ ایک دم سے ٹپکا تھا، جبکہ عیسیٰ کو سوپ پلاتی زویا ایک لمحے کے لیے سڑی تھی، جبکہ اگلے لمحے اس کی ڈری تھی، جبکہ اگلے لمحے اس کی بندروں والی حرکتوں پر ہنسی تھی۔ وعلیکم السلام، عیسیٰ نے آہستہ سے جبکہ زویا نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا۔ بھائی، تم نے تو عشق کے بخار کے ساتھ ٹمپریچر والا بخار بھی چڑھا لیا۔
نہیں ایکسپلین ٹیمپریچر والا بخار کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپریچر والا بخار، بھائی حد ہو گئی ہے۔ عیسیٰ کو دیکھتے سمیر نے مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ سر تعسف میں ہلایا، جبکہ عیسیٰ نے اسے گھورا، اور اگلے ہی لمحے کمرے میں سمیر اور زویا کا کہکا گونجا تھا۔ یہ تم میری تیمارداری کرنے آئے ہو؟ عیسیٰ نے گھورا تو دونوں کی ہنسی کو بریک لگی۔ ارے یار میں تو مذاق کر رہا تھا، تو سینٹی کیوں ہوتا ہے رے؟ اس کا کندھا تھپتپاتے بولا تو عیسیٰ نے سر پہ ہاتھ مارا کہ اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ اور سمیر کی آپس میں بہت بنتی تھی کیونکہ دونوں ہی مزاحیہ طبیعت کے مالک تھے۔ اچھا سن، رازدانہ انداز میں کہا۔ ہاں بولو۔ عیسیٰ نے بھی کان آگے کیا جیسے وہ کوئی ضروری بات بتانے جا رہا ہو۔ پیچھے کی آوازوں کو پلیز اگنور کریں، میں گھر میں ہی رہتی ہوں۔ آئی لو یو عیسیٰ۔ اس کی شرٹ دانتوں میں دباتے سمیر نے شوشہ چھوڑا۔ زنیرہ جو زویا کو بلانے آئی تھی یہ کارروائی دیکھتے زور سے ہنسی۔ زویا نے بھی پیچھے رہنا بے عزتی سمجھا اور زنیرہ کے ساتھ مل کر ہنسنے لگی۔ وہ خوش تھی کہ عیسیٰ کا دھیان دوسری طرف ہو رہا تھا اور اب وہ ٹینشن نہیں لے رہا تھا۔ عیسیٰ نے تپ کر سمیر کو پیچھے کیا تو وہ بھی زویا اور زنیرہ کے ساتھ مل کر ہنسنے لگا۔ ان تینوں کو ہنستے دیکھ عیسیٰ بھی مسکرا دیا۔ اب وہ پتھر دل تو نہیں تھا کہ اپنوں کی اتنی کوششوں کے بعد بھی انہیں مایوس کرتا۔ زنیرہ نے زویا کو دیکھتے سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ عیسیٰ کافی بہتر لگ رہا ہے۔ زویا بھی مسکرا دی۔ وہ سب ہنسی خوشی باتیں کرتے رہے۔ پھر سمیر کچھ دیر بعد چلا گیا اور زنیرہ بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو زویا بھی عیسیٰ کو دوائی کھلا کر اسے آرام کرنے کا کہتی باہر آ گئی۔ زویا کا عیسیٰ کی اس طرح کیئر کرنا عیسیٰ کے دل میں اس کی اہمیت اور بڑھا رہا تھا، مگر وہ شرمندہ بھی بہت ہو رہا تھا کہ جب وہ محبت سے دوری پہ ٹوٹا ہوا ہے تو زویا نے اسے دوستی کے درخت کا سایہ فراہم کیا، اور جب زویا اداس ہوتی تھی تو وہ اس سے اور جھوٹ بولتا تھا۔ لیکن یہ بس اس کی سوچ تھی، کیونکہ زویا سے وہ بہت بار معافی مانگ چکا تھا، جس کے جواب میں زویا نے اسے چپیڑیں لگائی تھیں کہ بھول جاؤ اس بات کو۔ ارتضیٰ رامین کو اس کی بہن کی قبر پہ لے کے گیا تھا، جہاں رامین نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ رامین، اگر اب آپ کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نکلا تو میں آئندہ آپ کو یہاں کبھی نہیں لاؤں گا، اس نے وارن کیا۔ ارتضیٰ کی بات سنتے رامین نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے چہرہ اس کی طرف کیا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ دیکھیں اب تو میں نہیں رو رہی۔ اس کی یہ حرکت ارتضیٰ کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ اسے سینے سے لگاتے ارتضیٰ نے سہارا دیا۔ آپ روتی ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، آپ ایسے مت رویا کریں۔ ہائے، کوئی کہتا ہے یہ بات بھی۔ مجھے سہارا ملتے دوبارہ رونے کے چکروں میں تھی۔ اس کی بات سنتے نظریں اٹھا کر اس کے وجیحہ چہرے کو دیکھا اور چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ وہ اللہ کی شکر گزار تھی کہ اتنا حسین شخص اس کا ہے، صرف اس کا۔ واپسی پر ارتضیٰ نے رامین کو باہر ہی لنچ کروایا، پھر انہوں نے کافی پی۔ وہ لوگ واپس جانے کے لیے گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ہوا میں اڑتی ایک گولی سیدھا رامین کا بازو چیر گئی۔ یہ منظر دیکھتے ارتضیٰ کا دل بند ہوا تھا۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں رامین تک پہنچا۔ رامین کو گولی لگ گئی ہے، اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا سوری، کیسے ہیں لکھا ہوا ہے، کیسے ہیں آپ سب اور کیسے لگے آج کی ایپیسوڈ؟ اور ایک خوشخبری آپ سب کے لیے کہ آج رات کو ایک اور ایپیسوڈ آئے گی، بھائی واہ، نیو ایئر اسپیشل کی۔ ہاں، تو میری طرف سے آپ سب کو نیو ایئر، جو کہ میں وش کرنا پہلے بھول گئی تھی، ہیپی نیو ایئر آل آف یو، اور مجھے بھی وش کریں۔ اور دوسری بات یہ وہ تو آپ کر ہی دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیو ایئر اسپیشل کی ایپیسوڈ آئے گی آج رات تک، یعنی کہ ابھی میرا خیال ہے 4 بجے تک آ رہی ہے نا، تو اگلی 9-10 بجے تک آ جائے گی، اور شاید یہ نیو ایئر اسپیشل پہ، اب اللہ جانے اس میں کیا ہوتا ہے۔ چلیں صحیح ہے، پھر اگلے ایپیسوڈ تک کا انتظار کریں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔